بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورائش كل قانع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقلوبات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع ولا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عظمت اہل بیت الطاہر اس سے بلندتر صلوات کا شامل رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیماریوں کا علاج اپنے امراض کا علاج کثرت صلوات سے کیوں نہیں کرتے؟ روایات اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کیونکہ وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھا کرتے تھے. آج روزے جمعہ ہے اور روزے جمعہ کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت جو مخصوص ہے وہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا. سوال ہوا فرشتوں سے کہ فرشتوں کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی ایسا فعل ہے کوئی ایسا کام ہے کہ جس کا ثواب تم نہ لکھ پاتے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہاں، جب کوئی انسان محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتا ہے تو ہم اس کا ثواب نہیں
یہ صلوات ہے کیا؟ صلوات کیا ہے؟ روز جمعہ ہے، اسی مناسبت سے سوچ رہا ہوں کہ 2-4 بات کرتا ہوں، ان شاء اللہ رب کے مسائل۔ تو صلوات کیا ہے؟ صلوات امر الہی، صلوات حکم الہی۔ جس طریقے سے نماز حکم الہی، اسی طریقے سے صلوات حکم الہی۔ جس طریقے سے روزہ حکم الہی، اسی طریقے سے صلوات حکم الہی۔ جس طریقے سے حج حکم الہی، اسی طریقے سے صلوات حکم الہی۔ تو صلوات امر الہی، صلوات امر الہی ہے۔ جس طریقے سے باقی امور امر الہی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جتنی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے صلوات بھی امر الہی ہے۔ جس طریقے سے باقی عبادات ہیں، اسی طریقے سے صلوات بھی عبادت ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ روزہ رکھتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ حج پہ جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ زکوٰۃ نکالتا ہے اور خمس دیتا ہے؟ اللہ کچھ نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ خمس نکالتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، دیکھو اللہ اور اس کے ملائکہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھا کرتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، نہیں کرتا، حج کچھ نہیں، لیکن صلوات بھیجتا ہے، صلوات پڑھا کرتا ہے۔ تو نتیجے میں بات سمجھ میں یہ آئی، توجہ کیجیے گا، نتیجے میں بات سمجھ میں یہ آئی کہ صلوات ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ صلوات ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہے۔ آج روز جمعہ ہے اور گفتگو کا لطف لیجیے آپ کے سامنے۔ صلوات ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ تو جان محترم، ایک صلوات ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے، اور ایک اور عبادت ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ اٹھائیے قرآن میں لکھا ہوا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ دیکھو، ایک صلوات ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے، اور ایک یہ عبادت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو ایک صلوات ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے، اور ایک انتظار ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ اور عزیزان محترم، کیسا حسین اتفاق ہے، کیسا خوبصورت اتفاق ہے کہ جس گھرانے کے اوپر صلوات ہے، اسی گھرانے کے فرد کا انتظار ہے۔ جس گھرانے کے اوپر صلوات ہے، اسی گھرانے کے فرد کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ انتظار کی گھڑیاں عجیب ہوتی ہیں، یہ انتظار کی گھڑیاں عجیب ہوتی ہیں، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں عجیب ہوتی ہیں، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ چلے بھی آؤ بہت دیر ہوئی جاتی ہے، چلے بھی آؤ بہت دیر ہوئی جاتی ہے، ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا۔ چلے بھی آؤ بہت دیر ہوئی جاتی ہے، ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا، ہو نہ جائے کہیں خاموش۔ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو جسان محترم، انتظار کرنا ہے، کس کا انتظار کرنا ہے؟ آخری حجت کا، آخری حجت کا۔
آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یقین ہے یا نہیں کہ وہ آئیں گے؟ یقین ہے؟ آپ اس قوم کے بچے سے پوچھ لیجیے کہ بھائی آپ کو یقین ہے یا نہیں وہ آئیں گے؟ ہر بچے کا جواب یہ ملے گا کہ ہاں ہم کو یقین ہے کہ وہ آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ آئیں گے، اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے، تو آپ لائق مبارکباد ہیں، آپ لائق تبریک ہیں، آپ لائق تحسین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آئیں گے۔ میں آپ کی مدح نہیں کر رہا، میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں یہ دیکھا کہ موسیٰ 40 دن کے لیے طور پر کیا چلے گئے، تو امت موسیٰ پریشان ہو گئی، گوشالہ پرستی کا شکار ہو گئی۔ بھئی آپ کو یقین ہے کہ وہ آئیں گے؟ اور 1200 سال سے، تقریباً 1200 سال سے یہ قوم انتظار کر رہی ہے، اور ہر بچے کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے۔ تو پھر لائق مبارکباد ہیں آپ، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا کہ موسیٰ 40 دن کے لیے طور پر کیا چلے گئے، تو امت موسیٰ پریشان ہو گئی، امت موسیٰ گوشالہ پرستی کا شکار ہو گئی۔ ارے بھائی، امت موسیٰ 40 دن کی غیبت موسیٰ برداشت نہ کر سکی، امت موسیٰ 40 دن کی غیبت موسیٰ برداشت نہ کر سکی، تو پھر لائق مبارکباد ہے وہ قوم جو 1200 سال سے انتظار کر رہی ہے۔ اس بات میں لفظ نہیں۔ صلوات پر حضرت محمد وعلیہ بات میں لفظ نہیں، وہ آئیں گے، ہر بچے کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے۔ چلیے بتائیے کہ جب وہ آئیں گے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی بولے، ہوگی یا نہیں؟ ہوگی۔ تو نماز ہوگی۔ اچھا، یہ اکیلے آئیں گے یا کوئی اور بھی آئے گا؟ تیرا تو نہیں اس کا، لیکن جب آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ایک تو ہماری حجت زندہ ہے، اور ایک عیسیٰ نبی زندہ ہے۔ تو جب یہ آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، بلکہ عیسیٰ بھی ساتھ میں آئیں گے، نماز جب عیسیٰ مسیح پڑھاتے ہیں، نماز جب عیسیٰ مسیح پڑھاتے ہیں، تیرا مصلی تیرے ظہور کے بعد، تو اکیلے نہیں آئیں گے، عیسیٰ کے ساتھ۔ اچھا، عیسیٰ ہے کہاں پر؟ عیسیٰ ہیں فلک چہاروں، چوتھے آسمان۔ اور یہ جو آخری حجت آئے گی، یہ جو ہمارے آئیں گے، یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ آئیں گے کعبے سے۔ اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ نہیں بلکہ تاریخی مسلم بات یہ ہے کہ ہمیں تو پہلا بھی کعبے سے ملا ہے، آخری بھی کعبے سے ملے گا۔ تو یہ آئیں گے کعبے سے، اور وہ آئیں گے فلک چہاروں سے۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ زمین سے آسمان کی طرف جائیں گے ان کو لینے کے لیے، یا وہ آسمان سے آئیں گے زمین؟ وہ آئیں گے زمین۔ تو اس کا مطلب عزیزو یہ ہوا کہ امامت ایسا منصب ہے کہ اللہ نبوت سے کہتا ہے کہ جاؤ اتباع کرو، جاؤ اتباع کرو۔ تو یہ بھی آئیں گے اور وہ بھی آئیں گے، اور نماز ہوگی، نماز ہوگی۔ تو کون پڑھے گا اور کون پڑھائے گا؟ کون پڑھے گا اور کون پڑھائے گا؟ اچھا، یہ بتائیے کہ جو نماز پڑھاتا ہے اس کے فضائل زیادہ ہیں،
کہ جو نماز پڑھتا ہے پیچھے اس کے فضائل زیادہ ہیں. بھائی مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جو نماز پڑھاتا ہے اس کے فضائل زیادہ ہیں. اور بھائی جب نماز ہوگی تو امام پڑھائیں گے اور وہ جو نبی آئیں گے وہ پڑھیں گے پیچھے. امام پڑھائیں گے نماز اور وہ جو نبی آئیں گے وہ پڑھیں گے پیچھے. اور مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جو نماز پڑھاتا ہے اس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں. جو نماز پڑھاتا ہے اس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں. بھائی امام کے فضائل ماموم سے زیادہ ہوتے ہیں. امام کے فضائل جو ماموم جو پیچھے ہے امام کے فضائل اس سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اب قرآن کی زبانی اس کے فضائل سنیے پہلے کہ جو نماز پڑھے گا پیچھے, اس کے نہیں کہ جو نماز پڑھائے گا, بلکہ اس کے فضائل سنیے کہ جو پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے فضائل کیا ہیں. اس کے فضائل یہ ہیں کہ مٹی کا پرندہ بنائے ہوا میں اڑا دے, کیا کھایا ہے یہ بتا دے, کیا چھپا ہے یہ بتا دے, کیا پیا ہے یہ بتا دے, مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں جان عطا کر دے. تو بھائی یہ اس کے فضائل ہیں کہ جو پیچھے نماز پڑھیں گے. بھائی توجہ نہیں کیا آپ نے, یہ اس کے فضائل ہیں کہ جو پیچھے نماز پڑھیں گے. کیا کھایا ہے یہ بتا دے, کیا چھپایا ہے یہ بتا دے, کیا پیا ہے یہ بتا دے, مٹی کا پرندہ بنائے ہوا میں اڑا دے. اما تو شب پیچھے پڑھنے والے معموم کے فضائل اتنے ہیں تو جو امام نماز پڑھائے گا اس کے فضائل کتنے ہوں گے, اس کے فضائل کتنے ہوں گے. تو امام پڑھائیں گے اور یہ نبی پڑھیں گے پیچھے. بس جلدی بات سن لیجیے, امام پڑھائیں گے یہ پڑھیں گے پیچھے. تو ایک اعتراض ہوتا ہے, اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی, علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی. لیکن یہ اس فلاں میں, یہ جو فلاں اس فلاں میں اتنا بڑا نام چھپا ہے کہ میں اس منبر سے بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس فلاں میں اتنا بڑا نام چھپا ہے کہ میں منبر سے بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مجھے منبر کی پاکیزگی کا خیال ہے. تو اعتراض ہوتا ہے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی, علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی. تو بھائی آپ کے کہنے سے تھوڑی پڑھ لی ہوگی, ٹھیک ہے مان لیتے, لیکن ہم تو اصول پہ بولیں گے, اصول پہ بولیں گے. اب آئیے اصول کیا ہے, قاعدہ کیا کہتا ہے. تو بھائی جب وہ آئیں گے نبی کے ساتھ تو نماز ہوگی اور امام پڑھائیں گے, اور وہ جو نبی آئیں گے وہ پڑھیں گے پیچھے, یعنی عیسیٰ پڑھیں گے پیچھے نماز, عیسیٰ پڑھیں گے پیچھے نماز. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر عیسیٰ کا دل چاہنے لگے نماز پڑھانے کا تو کیا نماز پڑھا سکتے ہیں؟ عیسیٰ کا اگر دل چاہنے لگے نماز پڑھانے کا تو کیا ہمارے والد کو نماز پڑھا سکتے ہیں؟ بھائی مسئلہ شرعی یہی کہتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتے. مسئلہ شرعی یہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھا سکتے. بھائی آپ اندازہ تو لگائیں کہ عیسیٰ ہے کون؟ عیسیٰ ہے معصوم, عیسیٰ ہے منصوص من اللہ, عیسیٰ ہے اللہ کے نبی, عیسیٰ ہے اللہ کے پیغمبر, عیسیٰ ہے اللہ کے رسول. بھائی یہ عیسیٰ ہے, توجہ سے جو یہ عیسیٰ ہے, یہ عیسیٰ ہے تو جو معصوم بھی ہے, جو اللہ کے نبی بھی ہے, اللہ کے رسول بھی ہے, منصوص من اللہ ہے, لیکن پھر بھی 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتے, پھر بھی 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتے, نماز نہیں پڑھا سکتے. تو بھائی جب عیسیٰ معصوم ہونے کے بعد 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتے تو کوئی شرابی ہونے کے باوجود پہلے کو نماز کیسے پڑھا؟
پڑھا سکتے تو یہ شرابی یہ گناہگار ہونے کے باوجود یہ علی کو نہیں پہلے کو نماز پڑھا لیں. جب یہ آئے گا تو ہوگا کیا؟ سنیے عزیزو بہت توجہ. جب یہ آئے گا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ رسول کا ماما ہوگا، رسول کا ماما ہوگا، حیدر کی ذوالفقار ہوگی، انگشت مبارک میں خاتم سلیمانی ہوگی، چال حد نعرہ ہوگا، حیدر کی ذوالفقار ہوگی، حیدر کی ذوالفقار ہوگی، صدر اسلام کے مجرمین ہوں گے، قبروں سے اکھاڑا جائے گا، درختوں سے لٹکایا جائے گا، سر تن سے جدا ہو رہے گے، سر تن سے جدا ہو رہے ہوں گے. حیدر کی ذوالفقار ہوگی، جال حد کا نعرہ ہوگا، جال حد کا نعرہ ہوگا، پشت امام زمان ہوگی، کعبے کی دیوار ہوگی، پشت امام زمان ہوگی، کعبے کی دیوار ہوگی، حیدر کی ذوالفقار چل رہی ہوگی، بے نیام ہوگی، بے امان ہوگی، بے نیام ہوگی، بے امان ہوگی. تو علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانیے جفا بیٹا، بچے نہ آج کوئی، بچے نہ آج کوئی بانیے جفا بیٹا، نثار تیری جنگ کے فدا بیٹا، میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، ارے مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار. ہوگی، بے نیام ہوگی، بے امان ہوگی. علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر سے حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانیے جفا بیٹا، نثار تیری جنگ کے فدا بیٹا، میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے مزار سے بھاگو. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے مزار سے بھاگو، صدا یہ آئے گی اٹھ کر دیار سے بھاگو. ارے کب آئے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، لو آ گیا در خیبر اٹھا. کب آئے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، لو آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، لو آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. اٹھے گا شور صفے کارزار سے، وہ آئیں گے، حیدر کی ذوالفقار ہوگی، بے نیام ہوگی، بے امان ہوگی، صدر اسلام کے مجرمین ہوں گے. اچھا ایک خصوصی لقب ہے سرکار کا، خصوصی لقب ہے سرکار کا منتقم خون حسینی، یعنی حسین کے خون کا انتقام لینے والے، حسین کے خون کا انتقام لینے. کون حسین؟ کون حسین؟ وہ حسین کے جس حسین نے ہمیں قدم قدم پر پیغامات دیے. اور جب کربلا کی زمین پر حسین آئے ہیں تو تب بھی ایک پیغام دیا. پیغام کیا دیا؟ پیغام یہ دیا کہ جب حسین کربلا کی زمین پر آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے زمین خریدی. سب سے پہلے زمین خریدی. اور وہ جو یزیدی آئے تھے انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے حسین کی خریدی ہوئی زمین پر قبضہ کر لیا. حسین آئے تو زمین خریدی, یزیدی آئے تو قبضہ کر لیا. تو اب میرے عزیزوں یہاں سے دو پیغام چلے, یہاں سے دو پیغام چلے, ایک یزیدی پیغام, ایک حسینی پیغام. ایک یزیدی پیغام, ایک حسینی پیغام. حسینی پیغام یہ ہے کہ اگر رہنا ہے تو زمین خریدو. حسینی پیغام یہ ہے کہ اگر رہنا ہے تو زمین خریدو. اور یزیدی پیغام یہ ہے کہ اگر رہنا ہے تو دوسرے کی خریدی ہوئی زمین پر قبضہ کر لو. دوسرے کی خریدی ہوئی زمین پر قبضہ کر لو. تو میرے عزیزوں یاد رکھیے گا, دنیا کے کسی بھی کونے میں, دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کوئی بھی دوسرے کی زمین پر قبضہ کرتا ہوا نظر آئے, سمجھ لینا یزیدی تو ہو سکتا ہے, حسینی نہیں ہو سکتا. ایک یزیدی پیغام, ایک حسینی پیغام. اگر رہنا ہے تو زمین خریدو. اور یزیدی پیغام یہ ہے کہ اگر رہنا ہے تو قبضہ کر لو. قبضہ. حسین کربلا آ گئے, کربلا آ گئے. پیغامات انشاءاللہ پھر کسی گفتگو میں یہیں سے بات پا رہے ہیں. چھ محرم آ رہی ہے. کس کا ماتم کرنا ہے, کس کا خود دینا ہے. یتیم حسن, یتیم حسن. شب عاشور خیمے میں حسین فہرست شہداء لیے ہوئے. ایک ایک شہید کا نام بیان کیا. بھیا عباس آپ ایسے شہید کیے جاؤ, بیٹا علی اکبر آپ ایسے شہید کیے جاؤ, بیٹا عمر محمد تم ایسے شہید کیے جاؤ, حبیب تم ایسے شہید کیے جاؤ, جان تم ایسے شہید کیے جاؤ, زہیر آپ ایسے شہید. ایک ایک شہید کا نام حسین نے لیا, لیکن قاسم کا نام نہ لیا. قاسم کا نام. تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم امام کے قریب پہنچے جانے کے بعد کہا کہ آقا, چچا جان, کیا فہرست شہداء میں میرا نام نہیں؟ عزیزو قیامت کا جملہ ہے, سنیے. کیا فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ حسین کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم, ارے فہرست شہداء میں صرف تمہارا نام نہیں, بلکہ تمہارے بعد تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیٹا قاسم, تمہارا نام صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام ہے. ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان, کیا یہ فوج اشقیاء خیموں تک آ جائے گی؟ کیا یہ فوج اشقیاء ارے خیموں میں آ جائے گی؟ میرا دل کہتا ہے کہ اے قاسم, ابھی تو تم نے صرف سنا ہے, ہائے میرا مظلوم امام سید سجاد. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہا بیٹا قاسم یہ بتاؤ
تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ موت کیسی ہے؟ قاسم کہتے ہیں چچا جان میرے نزدیک موت احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ مرحوم علی نقوی صاحب کہا کرتے تھے کہ اس بچے کا یہ جملہ کہنا کہ مجھے شہد سے زیادہ شیرین موت ہے، اس سے کم سنی جھلک رہی ہے، اس لیے کہ اس جملے سے یہ پتا چلتا ہے کہ شہزادہ قاسم کو شہد بہت پسند تھا۔ کم سنی جھلک۔ حسین روز عاشور آ گیا زدہ، قاسم آئے چچا جان مرنے کی اجازت دے دیجیے، مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ کہا بیٹا تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دی؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو میں اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ قاسم پریشان ہے، پریشان آخر کیسے مرنے کی اجازت نہیں ہے؟ ایک مرتبہ یاد آیا کہ بابا نے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ بیٹا قاسم دیکھو جب مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ ارے آج اس سے بڑا مصیبت کا کیا وقت ہوگا کہ فرزند زہرا نرگئے آدامیں ڈوب چکا ہے۔ تعویذ کو کھولا، کھول کر امام کے پاس لے کر آئے۔ امام نے جیسے ہی تعویذ کو پڑھا تو تعویذ میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم ارے کربلا میں ہم تو موجود نہ ہوں گے لیکن تم ہماری طرف سے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کرنا۔ عزیزو حسین نے اجازت دی، حسین نے اجازت۔ جناب قاسم بیویوں سے، اماں سے، زینب سے، سب سے رخصت ہوئے اور اب نرغہ آدم میں مقتل میں جانے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ عباس حسین اپنے ہاتھوں سے اس شہزادے کو تیار کرا رہے ہیں اور تاریخ کا فکرہ ہے عزیزانو، تاریخ کا فکرہ پر تصور کیجیے گا بس عزیزانو، تاریخ کا فکرہ ہے کہ شہزادے کا قد اتنا چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ زین بھی اس سائز کی نہیں تھی بلکہ اس کو چھوٹا کیا۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ زرہ نہیں تھی قاسم کے بدن پر، کیونکہ جناب قاسم کا قد چھوٹا تھا لہذا زرہ نہیں تھی۔ عزیزو تاریخ کا پہلا شہید ہے کہ جو مقتل میں ایک کرتے میں لڑنے کے لیے گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب قاسم آمادہ ہوئے، آمادہ جنگ میں جانے کے لیے۔ بس عزادارو سن لیجیے، بس دو تین جملے مسائل کے، بس مجلس تمام ہونے جا رہی ہے، گریہ کیجیے گا عزادارو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عباس نے، حسین نے قاسم کو سجایا، قاسم کو تیار کیا اور قاسم ایک کرتے میں جنگ کی طرف چلے اور جنگ کرتے جاتے تھے، جنگ کرتے جاتے تھے۔ اب جیسے ہی جنگ کر رہے تھے، تصور کیجیے گا عزادارو، جناب قاسم جنگ کر رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم متوجہ ہوئے، ارے کہ پیر کا جوتا ٹوٹ گیا، پیر کا جوتا، پیر کا جوتا ٹوٹ گیا۔ قاسم پیر کے جوتے کو صحیح کرنے کے لیے جھکے، ارے ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا، ظالم نے پیچھے سے وار کیا۔ ارے قاسم گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، ارے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، چچا جان چچا جان میری مدد کو، ابو جان میری مدد کو۔ تاریخ یہ کہتی ہے ارے قاسم کے ارد گرد 200 دشمن تھے جو سواریوں پر تھے، اپنے اپنے گھوڑوں پر تھے کہ قاسم کے سر کو تن سے جدا کر دے۔ جیسے ہی قاسم نے آواز دی نا چچا جان میری مدد کو آؤ، چچا جان میری مدد کو آؤ، جیسے ہی حسین آ رہے تھے، اب جیسے ہی دشمنوں نے حسین کو آتا دیکھا، حسین کو آتا دیکھا، اب ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے۔ تاریخ کہتی ہے ارے گھوڑے کی سنوں سے قاسم کا لاشا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ قاسم حسین لاشے کے قریب پہنچے، بیٹا قاسم
पूछ रहे, देख रहे हैं कासिम के टुकड़ों को देख रहे हैं, कासिम के टुकड़ों को देख रहे हैं अज़ादारों। अरे सीना कहीं पड़ा हुआ है, हाथ कहीं पड़े हुए, पाँव कहीं, सर तेरह बरस का कासिम, उम्मे फरमा का चांद कासिम, अरे सभी ने करबला पे टुकड़े टुकड़े। हुसैन जैसे करीब पहुंचे हैं हुसैन, कासिम की लाश के टुकड़ों को देखा, कैसे लेकर जाए, अरे अबा को बिछाया, कासिम की लाश के टुकड़ों को अबा में रखा, गठरी बनाकर, अरे कमर पर रखकर ऐसे चले कि जैसे नमाजी रुकू में होता है। हुसैन लेकर चले, हुसैन पहुंचे खेमे पे जाकर कहा कि बहन ज़ैनब, वो कासिम का लाश आ गया। ज़ैनब थोड़ी बोल जाए, जैसे ही आकर देखा भैया हुसैन तुम तो कह रहे थे कि कासिम का लाश आ गया, कासिम का लाश था। हुसैन कहते बहन ज़ैनब, हालो गुर्बते कासिम, अरे ये जो गठरी है यही कासिम का लाशा है। बहन ज़ैनब, अरे उम्मे फरमा ले कैसे देखा होगा, सदाए बुलंद हुई, वाह कासिमा, वाह कासिमा, वाह।